بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 4 دنیا اسلام کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ علامہ اقبال کی ولادت 1877 عیسوی اور وفات 1938 عیسوی کو ہوئی۔ حالی کی طرح اقبال نے بھی شاعری کی ابتدا روایتی غزل گوئی سے کی تھی، مگر حالی کی طرح وہ بھی نئے انداز کی نظمیں لکھنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں جو نظمیں لکھیں وہ قومی ہمدردی اور وطن پرستی کے جذبے میں ڈوبی ہوئی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ وطن پرستی کے محدود تصور سے نکل کر پوری انسانیت کے ترجمان بن گئے۔ اقبال ہمارے سب سے اہم ملی شاعر ہیں۔ انہیں عالم اسلام کی پستی اور زبوں حالی کا شدید احساس تھا اور وہ مسلمانوں میں یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان کی شاعری اس خواہش کا بھرپور، توانا اور پرجوش اظہار ہے۔ اقبال امید، حوصلے اور عزم و عمل کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک واضح پیغام موجود ہے۔ یہ پیغام اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اقبال نے غزل اور نظم دونوں میں اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غزل میں حالی کے نئے انداز کو ترقی دے کر اسے ہر قسم کے خیالات کا ترجمان بنا دیا۔ اقبال کی غزلوں میں جوش، مستی، گہرائی اور فکری بلندی ہے۔ ان کی نظمیں خیالات کی گہرائی اور تاریخی حقائق، بصیرت اور لہجے کی بلندی کی وجہ سے ہماری شاعری میں غیر معمولی حیثیت رکھتی ہیں۔ اقبال کے اردو مجموعے بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ ان کے اردو کلام کا کچھ حصہ ارمغان حجاز میں بھی ہے۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے بھی بڑے شاعر تھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ دنیا کے تمام مسلمان مل کر اسلام، قرآن، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں۔ اس لیے غیر مسلم قوتیں اسلام اور اس کی مقدس نشانیوں کو مٹا دینا چاہتی ہیں۔ مسلمانوں کے عظیم اتحاد کو دیکھ کر کسی کی جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ انہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اگر مسلمان مذہب سے زیادہ اپنی نسل اور قوم کو فوقیت اور ترجیح دیں گے تو غیر مسلم قوتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی اور ان کی داستان تک داستانوں میں باقی نہیں رہے گی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس نظم میں علامہ اقبال مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی پسماندگی، بدحالی اور تباہی کی بنیادی وجہ نااتفاقی اور انتشار قرار دے رہے ہیں۔ اس باہمی نفاق اور عدم اتحاد کی وجہ سے ان پر غیر مسلم طاقتیں غلبہ حاصل کرتی چلی گئیں اور مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ اگر مسلمان اپنی بقا، تحفظ، سلامتی اور عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہیں تو انہیں ایک مرکز پر جمع ہونا ہوگا، نسل پرستی اور عصبیت کو ختم کرنا ہوگا، باہمی اختلافات اور نفرتوں کو مٹا کر خالص مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلمان اگر اب بھی اسی طرح ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے تو کمزور سے کمزور تر ہو جائیں گے اور غیر مسلم طاقتیں
انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی اور ان کی داستان تک داستانوں میں باقی نہ رہے گی۔ بقول ساقی جاوید، اخوت و ہم میں مساوات ہو، دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ کو لکھ دیا ہے اور کالم کے دوسری طرف ان الفاظ کے معنی ہیں۔ پہلا لفظ ہے پنہا، جس کے معنی ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ دوسرا لفظ ہے حکمت مغرب، جس کے معنی ہے یورپ کا علم و دانش۔ تیسرا لفظ ہے گاز، جس کے معنی ہے سونا گلانے والا کیمیکل۔ چوتھا لفظ ہے دانائے راز، جس کے معنی ہے راز جاننے والا۔ پانچواں لفظ ہے ملت بیضا، جس کے معنی ہے مسلمان قوم۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جواب پر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر و انتخابی سوالات ہیں، یعنی MCQs ہیں۔ اس میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگایا جاتا ہے اور یہ امتحانات میں لازمی آتا ہے۔ سیکشن الف جو ہوتا ہے وہ MCQs کا ہوتا ہے، کثیر و انتخابی سوالات کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس نظم کے جو کثیر و انتخابی سوالات ہیں، اس میں پہلا جملہ ہے، اس نظم میں نیل سے مراد ہے آپشن نمبر 1 ندی، آپشن نمبر 2 نیلا رنگ، آپشن نمبر 3 دریا، آپشن نمبر 4 جھیل۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 نیلا رنگ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، نظم دنیائے اسلام سے سبق ملتا ہے۔ آپشن نمبر 1 نفاق کا، آپشن نمبر 2 اتحاد کا، آپشن نمبر 3 خوش اخلاقی کا، آپشن نمبر 4 جنگ کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 اتحاد کا۔ تیسرا جملہ ہے، اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے۔ آپشن نمبر 1 ایران و توران کی، آپشن نمبر 2 ترک و عرب کی، آپشن نمبر 3 مشرق و مغرب کی، آپشن نمبر 4 شمال و جنوب کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ترک و عرب کی۔ چوتھا جملہ ہے، کاش غر شہر ہے۔ آپشن نمبر 1 عربستان کا، آپشن نمبر 2 افغانستان کا، آپشن نمبر 3 ترکستان کا، آپشن نمبر 4 چین کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 چین کا۔ پانچواں جملہ ہے، جو امتیاز رنگ و خوں کرے گا وہ، آپشن نمبر 1 باقی رہے گا، آپشن نمبر 2 خوش رہے گا، آپشن نمبر 3 مٹ جائے گا، آپشن نمبر 4 ترقی کرے گا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ترقی کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اشعار کی تشریح کے سوال کی طرف۔ نظم کے ہر شعر کے مشکل الفاظ کے ساتھ اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے داستاں، جس کے معنی ہیں کہانی یا قصہ۔ دوسرا لفظ ہے پنہا، جس کے معنی ہیں پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ تیسرا لفظ ہے اسلامیوں، جس کے معنی ہے مسلمان۔ چوتھا لفظ ہے سوز و ساز، جس کے معنی ہے غم اور خوشی یا دکھ اور سکھ۔ عزیز طلبہ، امتحانات میں جب کسی بھی شعر کی تشریح کے حوالے سے سوال آئے گا تو اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے نظم کا حوالہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد شاعر کا حوالہ لکھا جاتا ہے۔ نظم کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم دنیا اسلام سے لیا گیا ہے جو کلیات اقبال سے ماخوذ ہے۔ اور حوالہ شاعر میں اس نظم دنیا اسلام کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس کے بعد شعر کی تشریح اس طرح سے کی جائے گی جس طرح سے یہ شعر پہلا ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس شعر کی تشریح میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کا میں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عربوں اور ترکوں نے دنیا میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور عظیم سلطنتیں قائم کیں، مگر جب وہ دنیا پرستی
اور بے علمی کا شکار ہوئے تو بتدریج زوال پرستی کا شکار ہوتے چلے گئے اور بدحالی اور پسماندگی کی زندگی گزارنے لگے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دکھ اور سکھ اور غمی و خوشی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، ہمیں ماضی پرستی کے بجائے اپنے حال کو بہتر بنانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نظم کے دوسرے شعر کی تشریح کی طرف۔ دوسرا شعر: حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے حکمت، جس کے معنی ہے علم یا دانش۔ دوسرا لفظ ہے مغرب، جس کے معنی ہے یورپ۔ تیسرا لفظ ہے ملت، جس کے معنی ہے قوم۔ چوتھا لفظ ہے کیفیت، جس کے معنی ہے حالت۔ پانچواں لفظ ہے ٹکڑے ٹکڑے، جس کے معنی ہے تقسیم کرنا۔ چھٹا لفظ ہے گاز، جس کے معنی ہے سونا گلانے والا کیمیکل۔ شعر کی تشریح سے پہلے نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ پہلے لکھا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، لہذا تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال اہل مغرب کے اعلیٰ دماغوں کی سازشوں اور چالوں کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ملی اتحاد کی قوت کو سمجھ لیا تھا کہ جب تک ان میں باہمی اتحاد و اتفاق ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے ملی اتحاد کو ختم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دانائی اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر عربی اور عجمی کا جھگڑا پیدا کیا۔ نادان مسلمان اس سازش کو نہ سمجھ سکے اور ان کے دھوکے اور فریب کا شکار ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی عظیم قوت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور زوال و پستی کا شکار ہو گئی۔ جس طرح سونا گلانے والا کیمیکل گاز سونے کو گلا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسی طرح مسلمان بھی تقسیم ہو کر کمزور ترین ہو گئے اور مغربی طاقتیں ان پر غالب آ گئیں۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا تیسرا شعر ہے: ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے مانند، جس کے معنی ہے جیسا یا طرح۔ دوسرا لفظ ہے آب ارزاں، جس کے معنی ہے سستا پانی۔ تیسرا لفظ ہے لہو، جس کے معنی ہے خون۔ چوتھا لفظ ہے مضطرب، جس کے معنی ہے بے قرار، بے چین یا پریشان۔ پانچواں لفظ ہے دانائے راز، جس کے معنی ہے راز جاننے والا۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کی حالت زار پر افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مغربی طاقتوں نے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، ان میں غلط فہمیاں پیدا کیں، جس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو بے حیثیت ہو گئی۔ آج مسلمانوں کا مقدس خون پانی سے بھی سستا اور بے حیثیت ہے۔ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اقوام عالم بے حس اور خاموش ہیں۔ مسلمان اس پر سخت پریشان اور بے چین ضرور ہیں، مگر اس راز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اقبال اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کچھ تو غور و فکر سے کام لو اور اپنی بقا یعنی سلامتی، تحفظ یعنی حفاظت اور سلامتی کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کرو۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا چوتھا شعر ہے: ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرقی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے ربط و ضبط، جس کا معنی ہے رشتہ یا تعلق یا میل جول۔ دوسرا لفظ ہے ملت بیضا، جس کے معنی ہے مسلمان قوم۔ تیسرا لفظ ہے نجات، جس کے معنی ہے رہائی یا چھٹکارا۔ چوتھا لفظ ہے نقطہ، جس کے معنی ہے کام کی بات۔ پانچواں لفظ ہے بے خبر، جس کے معنی ہے لا علم۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل بتایا ہے کہ اگر تم اس زوال و پستی سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔
ایک مرکز اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ ایشیائی مسلمان ابھی تک اس حقیقت سے لا علم ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ کی تباہی و بربادی کو روکا جا سکتا ہے، کس طرح باہمی نفاق کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلق کو جوڑیں، نفرتوں کو ختم کریں، فرقہ بندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اپنے درمیان مثالی اتحاد قائم کریں۔ مسلمان ایک متحد ملت بن جائیں گے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس نظم کا 5واں شعر: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے ایک ہوں، جس کا معنی ہے متحد ہونا یا اتفاق و اتحاد ہونا۔ دوسرا لفظ ہے حرم، جس کے معنی ہے مکہ اور مدینہ۔ تیسرا لفظ ہے پاسبانی، جس کے معنی ہے حفاظت یا نگرانی۔ چوتھا لفظ ہے نیل، جس کے معنی ہے دریائے نیل یا مصر کا دریا۔ پانچواں لفظ ہے ساحل، جس کے معنی ہے کنارہ۔ چھٹا لفظ ہے تابہ، جس کے معنی ہے تک۔ ساتواں لفظ ہے کاشغر، جس کے معنی ہے چین کا شہر۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں علامہ اقبال اپنی دیرینہ آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان مل کر اسلام، قرآن اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد اور منظم ہو جائیں، اس لیے کہ غیر مسلم قوتیں اسلام اور اس کی مقدس نشانیوں کو مٹا دینا چاہتی ہیں۔ اس لیے دریائے نیل کے کنارے، جو کہ مصر میں واقع ہے، سے چین کے سرحدی شہر کاشغر تک پھیلے مسلمان مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں۔ اس عظیم اتحاد کو دیکھ کر کسی کی یہ جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ حرمین شریفین کو نقصان پہنچا سکیں۔ بقول ساقی جاوید، اخوت و ہم میں مساوات ہو تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو۔ عزیز طلبہ، نظم کے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گہر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے امتیاز رنگ و خوں، جس کے معنی ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر فرق کرنا۔ دوسرا لفظ ہے خرگاہی، جس کے معنی ہے بہت بڑا خیمہ۔ تیسرا لفظ ہے اعرابی، جس کے معنی ہے عربی۔ چوتھا لفظ ہے گوہر، جس کے معنی ہے قیمتی موتی۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں علامہ اقبال امت مسلمہ کو اپنے تمام تر اختلافات کو فراموش کر کے ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم میں جو تفریق کرے گا، جو تفرقہ ڈالے گا، جو نسلی امتیاز کرے گا کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ عربی ہے اور یہ اجمی ہے، خواہ وہ بڑے بڑے خیمے لگائے ترک ہوں، خواہ وہ موتیوں جیسے چمکتے دمکتے عربی ہوں، اگر الگ الگ رہیں گے اور ایک دوسرے سے امتیاز برتیں گے تو بالآخر آپس میں لڑتے لڑتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر اپنی بقا اور سلامتی چاہتے ہو تو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کر لو۔ بقول اقبال، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس نظم کا اگلا شعر: اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک کے رہ گزر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے نسل، جس کے معنی ہے قومیت۔ دوسرا لفظ ہے مقدم، جس کے معنی ہے آگے یا اوپر یا اولیت۔ تیسرا لفظ ہے راہ گزر، جس کے معنی ہے راستہ۔ چوتھا لفظ ہے خاک، جس کے معنی ہے مٹی۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بقا
اور سلامتی چاہتے ہو تو رنگ، نسل، زبان، خاندان اور قبیلے کو بھلا کر مسلمان بن جاؤ۔ ہمارا مذہب ہمیں فرقوں اور گروہوں میں بٹنے کی اجازت نہیں دیتا، رنگ و نسل کو اولیت دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان کو بے پناہ کامیابیاں اور فتوحات اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو کر ہی حاصل ہوئی تھیں۔ اگر اب ہم مذہب کو علیحدہ رکھ کر رنگ و نسل اور علاقائی بنیادوں پر فیصلے کریں گے تو ہمیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو قومیں تعصب اور تفریق کا شکار ہو جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں اور ان کی داستان تک داستانوں میں باقی نہیں رہتی۔ ان کی مثال راستے کی مٹی کی طرح ہے جو ہوا کے زور پر اڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تم نے ذات کو مذہب پر فوقیت دی تو تم بھی مسلمانوں اس دنیا میں راستے کی خاک کی طرح اڑ جاؤ گے اور تمہارا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں کتاب کے اندر سوال نمبر 5 اس طرح سے لکھا ہے کہ اپنی کتاب کی دوسری نظموں یا غزلوں کے 5 اشعار لکھ کر ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ میں نے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا جواب لکھ دیا ہے، جس میں پہلا شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ردیف اور قافیے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اس شعر کے اندر قافیہ یعنی ملتے جلتے آواز والے الفاظ صدا اور دعا ہیں، اور اس شعر کے اندر ردیف ہیں چلے۔ دوسرا شعر ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں قافیہ گماں اور درمیاں ہے اور شعر کا ردیف کیسے کیسے۔ شعر نمبر 3: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس شعر کا قافیہ ہے تو اور گفتگو، اور اس شعر کا ردیف ہے کیا ہے۔ اسی طرح سے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس شعر کے اندر قافیہ ناپائیدار ہے اور اس کا ردیف میں۔ شعر نمبر 5: دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ اس شعر کے اندر قافیہ مدعا اور رضا ہے اور اس کا ردیف کا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے مشقی سوالات میں سے کتاب کے اندر سوال نمبر 7: اس نظم میں مجاز مرسل کے طور پر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ اس کا جواب میں نے اسکرین پر لکھ دیا ہے: ترک و عرب کی داستان، سوز و ساز، مانند آب ارزاں، نیل کے ساحل سے تابخا کے کاشگر، ترک کے خرگاہی یا اعرابی والا۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 4: درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے۔ مختلف جملے لکھے گئے ہیں جس میں درست یا غلط جملے پر نشان لگانا ہے، جس میں پہلا جملہ ہے: ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے، یہاں ٹک کا نشان درست میں لگایا جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے: قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں پر غلط کا نشان لگایا جائے گا۔ تیسرا جملہ ہے: نظم کے ان اشعار میں قوافی ہیں مگر ردیف نہیں، یہاں پر درست کا نشان لگایا جائے گا۔ اس کے بعد جملہ ہے: گاز سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے، اس پر غلط کا نشان لگایا جائے گا۔ اس کے بعد جملہ ہے: ملت بیضا کے ربط و ضبط میں مشرق کی نجات ہے، یہاں پر درست کا نشان لگایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔